تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ بائبلی شاعری کیسے پڑھیں جو بائبل کے 30% سے زیادہ حصے پر مشتمل ہے۔ جی، شاعری ایک فن تصنیف ہے جو صرف معلومات پر بات نہیں کرتا، یہ ہمیں تخیلیاتی طور پر تصورات کا تجربہ کرنے کی دعوت دیتا ہے، تخلیقی تصویری اظہار کے ذریعے، یا جسے ہم اصطلاحاتی زبان کہتے ہیں۔ آئیے بائبلی شاعری میں تخیلاتی تصویر اور استارہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو زندگی میں کچھ چیزیں سمجھنا آسان ہوتی ہیں کیونکہ وہ قابل لمس اور جسمانی تجربات ہوتی ہیں، جیسے کہ ٹھنڈ کا لگنا۔ جی، ٹھنڈ کا لگنا قطعی خوشگوار نہیں ہوتا، لیکن دوسرے تجربات اتنے ٹھوس نہیں ہوتے، جیسا کہ جب کوئی آپ کو پسند نہ کرتا ہو۔ دونوں میں سے کوئی بھی خوشگوار نہیں ہے۔ تو دو بہت مختلف چیزیں ہیں، لیکن غور کیجئے آپ کے ذہن نے کس طرح بغیر آپ کے جانے انہیں آپس میں جوڑ دیا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس نے مجھے رد کیا یا سرد مہری سے مت پیش آؤ، آپ اس کا رخ بدل کر یوں بھی سوچ سکتے ہیں کہ محبت کو گرمائش سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اسے مجھ سے گھلنے ملنے میں وقت لگا، یا وہ ایک گرم جوش شخصیت کی مالک ہے۔ بالکل۔ تو ہم ایک بنیادی تصور جیسا کہ گرمی یا گرمائش لیتے ہیں اور پھر اس کا اطلاق ایک تجریدی تصور جیسے کہ محبت پر کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے تجربات بیان کرنے کا ایک زیادہ تخیلاتی طریقہ فراہم کرتا ہے۔ ہم استعارات میں سوچ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ خاکہ فراہم کرتے ہیں جس کے ذریعے ہمارا ذہن دنیا کو سمجھتا ہے۔ استعارات ہماری تمام سوچوں اور زبان پر حکمرانی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح استعارات حاکم ہوتے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک استعارہ ہے کہ خیالات حکمران ہوتے ہیں۔ یا منسلک استعارہ کے بارے میں سوچیں کہ متضاد خیالات حالات جنگ میں ہیں۔ جی ہاں، ایک مباحثے میں مجھے اپنی پوزیشن کا دفاع کرنا پڑتا ہے اور مددگار دلائل دینے پڑتے ہیں تاکہ میں بحث جیت سکوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ استعارات محض لکھنے کا ایک خوبصورت طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری زبان میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اور جو استعارات ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے تخیلات اور رویوں کو تشکیل دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں کہ بائبلی شاعری مستقل استعاراتی تصویر استعمال کرتی ہے۔ اب بائبل میں کچھ استعارات کو سمجھنا آسان ہے، جیسے روشنی اچھی اور تاریکی بری ہے۔ لیکن یاد رکھیں، بائبلی شاعر قدیم ثقافت میں رہتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ شاید ان کے کچھ استعارات ہمارے لیے عجیب ہوں۔ جیسے کہ اچھا، تو ایک بے ترتیب پانی کا منظر تصور کریں، جیسے ایک گہرا طوفانی سمندر۔ سمجھ گیا۔ اور اس وقت کے بارے میں سوچیں جب آپ خطرے میں تھے، اور پھر ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں۔ اور خطرہ بے ترتیب پانی کی طرح ہے۔ بالکل، اور پھر بائبل کے مصنفین اسے مزید آگے لے جاتے ہیں۔ وہ خطرناک لوگوں کو بھی طوفانی پانی سے تشبیہ دیتے ہیں، جیسے زبور 69 میں، اے خدا مجھ کو بچا لے کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے، میں گہری دلدل میں دھنسا جاتا ہوں، مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں۔ او، دشمن خطرناک موجیں ہیں۔ جی، اور دشمن قومیں بھی ہیں، جیسے یسایہ 17 میں، بہت سے لوگوں کا ہنگامہ ہے جو سمندر کے شور کی مانند شور مچاتے ہیں۔ یا زبور 89 میں، سمندر کے جوش و خروش پر تو حکمرانی کرتا ہے، تو نے اپنے قوی بازو سے اپنے دشمنوں کو پراگندہ کر دیا۔ تو یہ ہماری دنیا میں خطرے اور افراتفری کے لیے بنیادی استعارہ ہے، لیکن خدا کو بے ترتیب پانیوں پر قدرت حاصل ہے۔ صحیح، اور یہ بنیادی تصویر بہت اہم ہے۔ یہ بائبل کے پہلے صفحے پر متعارف کروائی گئی ہے۔ او صحیح، پیدائش کے پہلے باب میں بے ترتیب دنیا تاریک ہے، افراتفری کا سمندر جس میں خدا ترتیب لاتا ہے۔ بالکل، یہ تصور وہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر باقی بائبل میں ترقی پاتا ہے، اور اس کے برعکس بھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر بے ترتیب پانی خطرے کی بنیادی تصویر ہے تو خشک زمین کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیا ظاہر کرتی ہے۔ خشک زمین حفاظت، سلامتی اور استحکام کی علامت ہوگی۔ بالکل، انسان کی کچھ بہت بنیادی خواہشات، اور یہی وہ چیز ہے جو خدا فراہم کرتا ہے جب پیدائش کے ابتدائی صفحات میں خشک زمین ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ وہاں بھی ہے جہاں خدا نے عدن کا باغ لگایا۔ اور یہ کوئی عام باغ نہیں تھا، اسے ایک قدیم ہیکل کی تشبیہات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو ان خطرناک پانیوں سے بلندی پر واقع ہے۔ اور پھر اس باغ نما ہیکل سے ایک دریا نکلتا ہے جو ہر چیز کو سیراب کرتا ہے۔ تو انسانی مقصد یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ایک پہاڑ پر واقع باغ نما ہیکل میں رہا جائے۔ ہاں، یہ تصویر بائبلی شاعری کو پھیلاتی ہے۔ جیسے زبور 65 میں،
جب داؤد خدا کی حضوری کا ہیکل میں جشن مناتا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے۔ ہم تیرے گھر کی خوبی سے یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے۔ اب دیکھو، کیونکہ ہیکل خدا کے قریب ہونے کے ساتھ منسلک تھی، یہ بڑا قلعہ خود خدا کے لیے استعارہ بن گیا۔ جیسے زبور 18 میں خداون میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے۔ اور یہی وہ تصور ہے جو خداوند یسوع مسیح پیش کر رہا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اس کی بات سننا ایسے ہی ہے جیسے اپنے گھر کی بنیاد چٹان پر رکھنا۔ بالکل۔ اور دیکھیے کہ بائبل کی شاعری میں یہ گہرے استعارات کس طرح پہلے کی بائبلی کہانیوں کی تصویری علامتوں میں جڑ پکڑے ہوئے ہیں۔ یوں استعارے بائبل میں کام کرتے ہیں۔ آپ کو شاعرانہ تصاویر کو سمجھنے کے لیے بیانیوں کی ضرورت ہے، اور تصاویر ان بیانیوں میں گہرے معنی ظاہر کرتی ہے۔ زبردست۔ اب بائبل میں شاعری کا بڑا مجموعہ زبور کی کتاب ہے۔ اور زبور کی کتاب کو کیسے پڑھنا ہے، یہ سیکھنے کے لیے ہم آئندہ بات چیت کریں گے۔